السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں فاطمہ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشیل ہوتی ہے اور آپ کی لائف میں اس کا کوئی پازیٹیو اثر ہوتا ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری فردر ویڈیوز ملتی رہیں. اوکے, کم ٹو دا ٹاپک اینڈ دا پوائنٹ. اور وہ یہ ہے کہ میں ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں, اور یہ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا اسلام کے بارے میں کہ اسلام میں حرام کھانے کے بارے میں بڑی سخت ممانعت ہے. بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے کہ حرام نہیں کھانا. اس کے کیا ریزنز ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اس کے بعد آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے. دیکھیں, حرام کھانے میں آپ پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں بٹ آپ اولاد نہیں لے سکتے. آپ ایک اچھی بیوی پیسوں کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے. آپ اپنے گھر میں اسلام پیسوں کے ذریعے نہیں لا سکتے. آپ اپنے گھر کے اندر سکون پیسوں کے ذریعے نہیں لا سکتے. اگر آپ نے حرام کھانا شروع کر دیا, آپ یوں سمجھ لیں آپ برباد ہو گئے. میں نے ریسنٹلی 2-4 فیملیز دیکھی اور میں نے ان کی فیملیز میں جو سب سے زیادہ میں نے نوٹس کیا ہے, حرام کھانے والے گھروں میں جو میں نے سب سے زیادہ جو چیز نوٹس کی ہے نا, وہ یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ اولاد کا فقدان کر دیتا ہے. یا تو اولاد ہوگی نہیں یا صرف ایک آدھا بچہ ہوگا. اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. دیکھیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب اصولی طور پر ایک چیز سے منع کر دیا, اب آپ وہ بات نہیں مان رہے, تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ان جگہوں سے کمی دیں گے جہاں آپ وہ کمی پیسوں سے پوری کر ہی نہیں پائیں گے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ کروڑوں کی کرپشن کریں, لاکھوں کی کریں, ٹھیک ہے, لائک انکم ٹیکس میں لوگ کرتے ہیں اور بہت سارے پروفیشنز ہیں ان میں کرتے ہیں, تو آپ کی اولاد میں یا آپ کے گھر میں آپ ان چیزوں کا نقصان خود دیکھیں گے. آپ دیکھیں گے کہ وہ لاس آپ کے گھر میں آ رہا ہے. آپ ایک طرف سے حرام لے رہے ہیں لیکن دوسری طرف سے آپ کے گھر کے اندر وہی نقصان چل رہا ہوگا. تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حرام کھانے والا جسم جنت میں نہیں جائے گا. حرام کھانے سے جس وجود کی پرورش ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب یہاں میں ایک پوائنٹ بتا دوں جو کہ میرے نئے جنریشن کے ینگسٹرز کے لیے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پیرنٹس, آپ کے فادر, ان کی جو انکم ہے اس میں اونچ نیچ ہے, تو اپنے اللہ کے حکم کے آگے حق کو لے کے کھڑے ہو جائیں اینڈ آسک دیم, اینڈ دین آپ ان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ آپ یا تو یہ حرام کام چھوڑیں یا ہم آپ کا دیا ہوا کھانا پینا چھوڑ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ حق ہے, یہ غلط ہے. اور بچوں کو لگتا ہے کہ ہم ماں باپ کے سامنے بول نہیں سکتے. ماں باپ کے سامنے آپ سچ بات بول سکتے ہیں. ماں باپ, اگر آپ کا باپ کہیں سے حرام کما کے لا رہا ہے تو سٹاپ ہم. یہ نہیں کہ آپ کو گالی دے یا بدتمیزی کریں. طریقے سے آپ کی کمائی میں حرام ہے, آپ اگر یہ بند نہیں کریں گے تو میں آپ سے تعلق نہیں رکھوں گا, کیونکہ میرے اللہ نے منع کیا ہے اور میرا اللہ آپ سے پہلے ہے. میں پہلے اپنے اللہ کے حکم کا پابند ہوں, میں پھر آپ کا فرما بردار ہوں. اور اگر آپ اللہ کا حکم ہی توڑ دیں گے تو پھر میں آپ کی فرما برداری نہیں کروں گا. دس از دا وے کہ آپ بات کیسے کریں. یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے. ہر دوسرے تیسرے گھر کے بچوں کے پاس یہ میں نے چیز دیکھی ہے. آپ کو جب لگے نا کہ جو نعمتیں اللہ دیتا ہے, سکون, عبادت, اولاد, اچھی بیوی, اگر ان چیزوں میں کمی آ رہی ہے تو سمجھ جائیں جو دوسری سائڈ سے آپ کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے, وہ بہت غلط ہے. غریب لوگ ہوتے ہیں, حلال کمانے والے لوگ ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی دین ہے, یہ تم پیسوں سے نہیں لے سکتے. سوچیں اس بات.